الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت دی ہے کہ جو اس سے پہلے کسی نبی کو ایسی جماعت نہیں ملی اور نہ اس کے بعد کسی کو مل سکتی ہے۔ تو صحابہ میں پھر چند حضرات اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے پھر جو ہے درجات حاصل کیے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت اس امت میں صحابہ میں اگر کسی کو ملے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو کہتے ہیں خلفائے راشدین۔ یہ خلفائے راشدین درجہ بدرجہ، اور پھر اس کے بعد حضرات صحابہ میں بدرین کا ایک الگ سا مقام ہے، جو حضرات بدر کے معرکے میں شریک تھے، ان کا مقام اس وقت وہی صحابہ تھے جتنے تھے، سب شریک تھے بدر میں۔ تو پھر اس کے بعد اس طریقے سے حدیبیہ میں شریک ہوئے، احد کے اندر، لیکن سب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے اللہ نے فرمایا جنت۔ ایک تو سب کے لیے جنت، دوسری یہ کہ آپ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، سب صحابہ کرام ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم جو ہے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور بس سب کے ایمان کو معیار قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، سب صحابہ عادل ہیں، سب صحابہ وہ عادل ہیں۔ سب صحابہ کے بارے میں سچائی کا وعدہ کیا ہے، سچائی کی گواہی دی ہے کہ یہ ہے ہم الصادقون، یہی ہم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔
لہذا صحابہ کے اوپر اگر کوئی آدمی لان تان کرتا ہے اس کا ایمان خطرے میں. صحابہ کا ایمان وہ محفوظ ہے، صحابہ کا ایمان محفوظ ہے. صحابہ دنیا سے گئے اس حال میں کہ محفوظ ایمان لے کر گئے ہیں. کوئی صحابی دنیا سے گناہ لے کر نہیں گیا، کوئی صحابی دنیا سے گناہگار بن کر نہیں گیا. سب صحابہ محفوظ ایمان لے کر گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم تھے، ان سے غلطیاں گناہ ہوئے نہیں اور ہو ہی نہیں سکتے تھے، اور جبکہ صحابہ محفوظ، صحابہ کے ایمان محفوظ ہے. اب صحابہ کرام میں پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ذی الحجہ 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا نماز کی حالت کے اندر ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی نے، جو ایران کا تھا. اور جب آپ نے فتوحات کر کے ان تمام علاقوں کو فتح کر دیا تھا، شام، مصر، عراق، ایران، یہ سارے آپ نے فتح کیے تھے. تو اس وقت یہ جو ابو لؤلؤ مجوسی تھا یہ غلام تھا، تو اس نے آپ کو رضی اللہ عنہ کو 27 ذی الحجہ کو آپ کو جو ہے زخمی کیا تھا نماز کی حالت میں، اور کئی وار کی ہے. تو اس سے پہلے اس نے تیر کو زہر لگایا، کئی دفعہ زہر سے زہر آلود کیا، رات کو مسجد کے اندر جا کر چھپ گیا، اور صبح نماز جس طرح شروع کی تو آپ اندھیرے میں نماز پڑھ کے ایک لمبی نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے وہاں پر پھر جو ہے نا وار کیے، آپ پر پیٹ کے اندر کئی زخم آئے اور آپ پر گر گئے، زہر کا اثر ہوا، گر گئے. اور یہ بدبخت پھر باہر جو کئی صحابہ کو بھی شہید کیا، 7 صحابہ اور شہید ہوئے. لیکن یہ پکڑا گیا. اس کے بعد جب پکڑا گیا تو اس نے اپنا تیر اپنا کو خود مار کے خودکشی کر کے مردار ہو گیا. تو یہ اس کو، اور پھر یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم کے اس پہلے میں جو تاریخ کو ہوئی، تو اس شہادت کی نسبت سے آپ کی پہچان. اب تو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ 10 محرم الحرام ہوتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس کا چرچا اور واویلا ہوتا ہے دنیا کے اندر، شہادت حسین، شہادت حسین. اور پھر یہ جو اتنی بڑی شہادت ان کی ہوئی ہے تو اس شہادت کو یا دوسری شہادت کی طرف ہو لوگوں کی نگاہ نہیں. یعنی اتنا چرچا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیا اس چرچے نے. لوگوں کو یہ جو ہے نا تمیز نہیں رہی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. پھر محرم آتا ہے تو اپنے اپنے سوچوں کے مطابق جو کچھ چل رہا ہوتا، کیا جا رہا ہوتا، وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. اب پتہ ہے کہ ایک مظلوم اور ایک ظالم اور بس اس کے اوپر ہائے اور وائے اور کچھ بھی پیچھے نہیں ہے. کیا ہوا، کیا واقعہ تھا، کس طرح ہوا، کیا کچھ ہوا ہے، کیا کچھ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اب اس کی طرف لوگوں کی نہیں. یہاں تک کہ ایک عجیب سے سما ہے، اب لوگ اپنے دین سے واقف نہیں ہیں اور دین سے واقف ہونا بھی نہیں چاہتے. تو پھر اس طریقے سے بس چلے آ رہا ہے، تو کیا اللہ کے سامنے جواب دیں گے، کچھ پتہ نہیں. تو اس لیے انسان کو معلومات ہونی چاہیے کہ یہ تاریخ کیا ہے، صحابہ کرام کی کیا داستان اور تاریخ ہے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہے، دوسرے خلیفہ ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے جو مراد نبی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، یا ابو جہل یا عمر بن الخطاب یا اللہ دے دے اسلام کو ان کے ذریعے سے غلبہ حاصل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دیے اور وہ مسلمان ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک پہلے جاہلیت کے دور کے اندر، جب جاہلیت کا زمانہ تھا نا، بڑی صفات تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر بھی. وہ پڑھے لکھے تھے، اس وقت بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے جب جاہلیت کا دور تھا. پھر آپ جب مسلمان ہوئے تو اسلام کا بھی ایک عجیب سی داستان ہے کہ جس وقت وہ جانے لگے، اگر جری تھے، نڈر تھے، بہادر انسان تھے،
بہادری کا صفت تو بھی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا تھا یا اللہ ایک بہادر اور دلیر انسان جو ہے نا وہ دے دے، تاکہ وہ اس بہادری اور دلیری کو استعمال کرے دین کے لیے، اس کو استعمال کرے دین کے لیے، تب جا کر بہادری کام آئے گی اور فائدہ ہوگا۔ مگر میں جو بہادری اور غیرت جو ہے نا اگر اس کے اندر بے دینی میں دکھاتے ہیں نا تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام تو وہ تو فائدہ تب ہے کہ جب دین میں دکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نڈر اور اتنے بہادر تھے کہ جہالت اتنی زیادہ تھی، اس وقت کہنے لگے کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، اور ادھر سے تلوار لے کے چل پڑے۔ راستے میں کسی نے کہا بھائی وہاں تو جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ گھر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن وہ مسلمان ہو گئی، اور ان کے جو ہے نا بہنوں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ واپس میں وہاں سے اور سیدھے اپنی جو ہے نا بہن کے گھر پہ دستک دی۔ جب دستک دی تو سمجھ گئے بھائی کہ بھائی آ گیا۔ اندر سے وہ قرآن پڑھ رہی تھی، اگر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی تو جب دستک دی انہوں نے جلدی جلدی یہ اپنے شوہر کو تو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، قرآن بند کیا، اور ادھر سے بھائی آ گیا۔ آ کر اس نے دیکھا نہ دیکھا کیونکہ جلال میں تھا، مارنے لگا مار مار کر اپنے بہنوں کو اور بہن کو لہو لہان کر دیا۔ جب یہ کیا تو بہن کی غیرت وہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر جو دلیری تھی نا، ماں باپ کی طرف سے جو آئی تھی نا، وہ دلیری اس کے اندر بھی جو بیدار ہوئی۔ کہا بھائی آج مار بھی ڈالے نا، میں نے پھر بھی اس دین مستقیم سے پھرنا نہیں ہے، معرفت حق کے ملی ہے، میں نے گرنا نہیں ہے، اس لیے میں اس پر قائم دائم رہوں گی۔ بھائی تھوڑا سا چونک کیا کہ یار مار مار کے پھر بھی نہیں جو نہیں ہے بدل رہی، تو کوئی معاملہ ہے۔ اللہ نے دل نرم کیا تو کہنے لگا اچھا لاؤ کیا تھا جو تم پڑھ رہی تھی، کیا سامنے لاؤ۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں، اب بہن بھی تو اسلام کے اصول سے منحرف نہیں ہو سکتی تھی، بھائی یہ قرآن ہے، قرآن کو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ کہا نہیں پہلے جا کر وضو کر غسل کر لے اور پھر آپ تیرے سامنے رکھوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر غسل کیا، پاک ہوئے، پاک ہو کر جب آئے سامنے قرآن رکھا کہ یہ پڑھ رہی تھی۔ اب جو قرآن تو اپنا اثر دکھاتا ہے، اور جس وقت اس نے پڑھا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى۔ یہ آیات جب پڑھی تو عربی تو جانتے تھے کہ یار کیا کمال کی باتیں ہیں اور کیا ہی اثر انگیز ہے، تو کہا یہ کیا ہے۔ اب جب یہ قرآن سامنے رکھا، کہا اب دل کی دنیا بدل گئی، اور کہا مجھے بھی لے جاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے، اور وہاں سے وہی ارادہ کچھ اور تھا پہلے، اب کچھ ارادہ کچھ اور لے کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، دعائیں مقبول ہوئی، عمر جا رہے ہیں۔ جب گئے وہاں پر جو صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، کون آیا؟ کہا عمر آیا۔ کہا عمر، تو میں نے کہا عمر، اب سب سہل گئے کہ بھئی کہ عمر ہے، عمر کے ارادے تو خطرناک ہی ہوتے ہیں، اچھے تو نہیں ہوا کرتے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ کھول دو، آنے دو۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اگر کسی غلط ارادے سے ہوا تو تلوار سے اسی کا سر قلم کر دوں گا، لیکن کہا آنے دو۔ جب گئے تو دامن سے پکڑا اور کہا عمر بتاؤ کس ارادے سے آئے؟ عمر کہنے لگے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اور نعرہ تکبیر ہوا اور آواز بلند کی اللہ اکبر، اور یہ کہ اسلام کا غلبہ تھا۔ پھر عمر نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب عمر نے کلمہ پڑھا اس کے بعد آیا نماز کا دن، کیا کرنا ہے؟ نماز یہی پر پڑھتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر مسلمان ہوا اور میں اسلام میں کفر میں بڑی غیرت کیا کرتا تھا، آج تو مسلمان ہوں، ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھیں گے؟ بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے۔ اور جا کر اعلان کیا کہ آج عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ اگر کسی کے اندر جوہر غیرت ہے اور جرت ہے، عمر کے مقابلے کے لیے آ سکتے ہیں تو آ جاؤ۔ جس نے اپنی بیوی بیوہ کرنی ہے، جس نے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے مقابلے میں آ جاؤ، کس کی مجال ہے؟
آج تو اس کے پیچھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شامل ہے. اب ایمانی قوت اور غیرت ہے, سب سہم گئے, کسی آنے کی ضرورت نہ ہوئی. یوں دین حق کو ایک بلندی ملی اور ایک ایک مرد مومن, مرد مجاہد کے ساتھ. یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر قوم میں, ہر پیچھے صحابہ, پیچھے لوگوں میں ایک ایسے محدث ہوا کرتے تھے, محدث ہوا کرتے تھے, یعنی ایک ایسے انسان ہوتے تھے نا جس پر ایک الہام ہوا کرتا تھا, حق بات اس کے ساتھ ہوا کرتی تھی. اور اس امت کے محدث وہ عمر فاروق ہے. اللہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصابت رائے ملی تھی, درست رائے ملی تھی, درست رائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ پیچھے حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ سلام پھیرا, ایک دو آدمی تھے, ایک آدمی تھا وہ اٹھا جلدی سلام کے بعد. سلام کے بعد اٹھا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بٹھا دیا, پکڑ کر بٹھا دیا. بھائی بیٹھ جاؤ, یہ کیا تم نماز سلام پھرتے فوراً اٹھ جاتے ہو؟ سلام پھرنے کے بعد انسان کو تسبیحات اللہ کا نام لیتا ہے, پڑھتا ہے, پڑھتا ہے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, دعا پڑھتا ہے. آیت الکرسی تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے نا. کوئی بدقسمت ہوتا ہے جو آیت الکرسی نمازوں کے بعد نہ پڑھے. آیت الکرسی نمازوں کے بعد پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ جنت میں اور اس کے درمیان موت کا فاصلہ ہے جو آیت الکرسی نمازوں کے بعد پڑھے. اب یہ بھی نہ پڑھے, سلام پھیرا جلدی سے اٹھ گئے تو حضرت عمر نے بٹھا دیا, اس کو بٹھا دیا. کہا کہ تم سے پہلے لوگ اس طریقے سے ہلاک ہوئے جو نمازوں اور سنتوں کے بیچ اتنا فاصلہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, آپ نے فرمایا عمر اللہ پاک نے درست رائے تمہاری ساتھ رکھی ہوئی ہے, اللہ نے ثابت رائے رکھی, درست چیزیں تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی موافقت میں ایک طرح عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے مشورہ لیا کرتے تھے, ہر بات مشورہ لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بدر کے اندر جس وقت آپ قیدی آئے نا, قیدی مشورہ لینے لگے, جب رائے لینے لگے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ایک طرف, حضرت عمر کی رائے دوسری طرف. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ عمر آج اگر تم دونوں کی رائے موافق ہوتی نا میں اسی پر فوراً عمل کرتا, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے, صحابہ کی رائے ایک طرف, عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اور ایک صحابی کی رائے یہ تھی کہ نہیں ان کو جو ہے نا مار دیا جائے اور فدیہ نہ لیا جائے. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دی اور رائے کے مطابق ان لوگوں کی رائے کے مطابق عمل کیا جو باقی صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ادھر سے قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور کہا کہ اے نبی آپ کو یہ مناسب نہیں تھا, اگر آج جو ہے نا تم یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو اب ہلاک ہو جاتے سارے. اور پھر کہا کہ چاہیے یہ نہیں تھا, لیکن اب لے لیا ہے تو لینے کے بعد پھر لے لو ان کا مال جو تم نے فدیہ اس کے بدلے میں لیا اس کو استعمال کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ موافقت عمر ہے. عمر نے کہا کہ ان کو سب کو ختم کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فیصلہ کیا. اللہ کو یہ رائے پسند تھی.